السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ذی وقار حاضرین اور خواتین، وعدہ کو نبھانے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے، لیکن شاید کہ اس تاخیر میں کوئی بہتری ہوئی ہو جس کو ہم نہیں جانتے، مولا کریم بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے الانسان یدبر واللہ یقدر۔ انسان مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، آسمان والے کی بنائی ہوئی مقرر کی ہوئی تقدیر اس پہ ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو بھائیوں، بلا تاخیر آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک التماس، ذرا ہوش سے بیٹھیے گا، توجہ اور انہماک سے تشریف رکھیے گا۔ آپ ہی کے شہر، آپ ہی کے معاشرے، آپ ہی کے دیش اور وطن کی باتیں، اپنے گھروں کی باتیں، اپنے محلوں اور بستیوں کی باتیں ہوں گی، کسی غیر اور پرائے کی بات بعد میں۔ حضرات محترم، پردہ اور اس کے حوالے سے آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کسی صاحب ضمیر کا ضمیر اس کو مجبور کرے، کسی عورت کی عفت اور اس کی شرم و حیا اس کو غیرت دلائے، اور شاید کہ کل والا ماضی پھر لوٹ کے آ جائے۔ اللہ کی دربار میں یہ بعید چیز نہیں۔ اس امید اور رجا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ زمانہ جاہلیت سے ناآشنا نہیں، سب جانتے ہیں عورت کے ساتھ کیا سلوک تھا، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کی کیا حالت تھی، اس کے ساتھ لوگ کس قسم کا تعلق اور رویہ رکھتے تھے۔ تاریخ نے اپنے اوراق کے اندر اس کو آئینہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رکھا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اسلام نے، جو کہ سلامتی سے ماخوذ، جو سلامتی کا اور حفاظت والا دین ہے، امن والا دین ہے، اپنے ماننے والوں کو، مومنوں کو، ایمانداروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والوں کو اس اسلام نے یہ امتیاز دیا کہ ان کی صرف سرحدوں کو محفوظ نہیں کیا ہے، ان کے گھروں تلک ہر ایک کو، مرد اور خواتین سب کو محفوظ کر کے رکھ دیا، امن دیا، سکون دیا، چین دیا، اطمینان بخشا۔ لیکن کس طرح بھائیو، یہ کل ہی ہے جب عورت نے، جو پسی ہوئی تھی ظلم کے اندر، مقہور تھی، مجبور تھی، جب اس نے اللہ رب العزت کے فرامین کو، احکام کو اپنے وجود کے اوپر نافذ کیا، مولا کریم نے اس کو کیا نعمتیں دی۔ بھائیو، جب عورت پردے میں تھی تو امن میں تھی، سکون میں تھی۔ جب تک عورت پردے کی محافظ تھی تو پردہ اس کا محافظ تھا۔ جب تک عورت پردے کی محافظ تھی، پردہ اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے اطوار کا محافظ تھا۔ اور جب عورت نے پردے کی قدر و قیمت کو جانا تو پھر اس پردے نے اس کی قدر و قیمت کو بہت بلند کیا، چار چاند لگائے اس پردے نے۔ کل تلک جب عورت پردے کے قلعے کے اندر محفوظ تھی اور پردے کا ہتھیار اس کے پاس موجود تھا، چار دیواری کی فصیل میں تھی،
चादर की ओट में थी, तो भाइयों ये महफूज भी थी, महसून भी थी। फिर आपने देखा यही वजह है कि कल तलक हमारे दरखशिंदा माजी के अंदर लोगों ने देखा, तारीख ने लिखा कि कहकशां से जाकर के सितारों को तोड़ लाना तो आसान बात थी, लेकिन किसी इफ्फत वाली बापर्दा खातून तक पहुंच बड़ी मुश्किल बात। आपने देखा कल जब औरत पर्दे में थी, इस किले के अंदर अपने आप को महफूज किए हुए थी, उस वक्त शेरों की जुल्फों में, शेर के बालों में हाथ डालना तो आसान था, लेकिन खातून की, किसी औरत की जुल्फों तक हाथ ले जाना बहुत मुश्किल था। आपने देखा लोगों से ये काम तो हो गया कि उन्होंने बड़े बड़े जालिम, बरक रफ्तार चीतों और खूनखार दरिंदों और भेड़ियों की टांगों में हाथ तो डाल लिए, लेकिन वो किसी मुसलमान बापर्दा औरत की पिंडलियों तक न पहुंच सके। सांपों को तो लोगों ने उनकी कमरों में हाथ डाल लिए, लेकिन जब औरत पर्दे में थी, महफूज थी, इसकी कमर तलक किसी का हाथ नहीं पहुंचा था। लेकिन जब ये इस चार दीवारी से निकली, पर्दे के इस किले से निकली, चादर की ओट से निकली, औरत शैतान के फंदे में फंसी, उसके जाल और मकरो फरेब के अंदर आ गई। आज उसकी हालत देखी नहीं जा सकती। सर शर्म से झुक जाते हैं भाइयों, दिमाग फटने लगता है, कलेजा मुंह को आने लगता है, दिल खून के आंसू रोता है कि जब बाप बेटी को नंगा देख के खुश हो रहा हो, जब भाई बहन को नंगे सर सरे बाजार अपने साथ बिठा करके सैर करवा रहा होता है, उस वक्त भाइयों इस्लाम, जो इस्लाम बन के आया था, सलामती का दीन बन के आया था, जब उससे मजाक किया गया, इंसान का घर, मुसलमान का घर महफूज न रहा। भाइयों काश काश आज कोई आंखें खोल करके मेरे साथ चले। मैं ज्यादा नहीं, अपने इस मुसलमान मुआशरे की ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल होने वाले वतन के अंदर, मुसलमानों के देश के अंदर, मुसलमानों के घरों के अंदर, मोमिनों के मुआशरे के अंदर, इनके अपने हाथों के साथ इस महफूज और महसून औरत की आज जो तजलील हो रही है, काश कोई आए उसका तमाशा करे, आंखों से उसको देखे, और फिर अगर उसके दिल सीने के अंदर दिल है, हया है, गैरत है, तो फिर कुछ जरा शर्म की पूरी खा ले। भाइयों कल दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे को खोला। ये मैं किसी तीसरी दुनिया की बात नहीं, अपने इस मुआशरे की बात कर रहा हूं। दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे को खोला, सामने 18-20 बरस की नौजवान दोशीज़ा है, दाएं कंधे पे बैठ, इस हाथ में बिस्कुटों के डिब्बे, बाएं हाथ में टाफियां थामे हुए, यूं कहती है कि मेरे पास बिस्कुट हैं, कुछ ले लीजिए, टॉफियां। देख के सुन के सर शर्म से झुक गया। मैंने कहा बीबी जरूरत नहीं, शुक्रिया। कहने लगी ले लीजिए ना, आपके दरवाजे पे चल के आई हूं, मेरे कमीशन का मामला है। मैंने फिर उसे जवाब दिया, आखिर तू किसी की बेटी तो है ना, तू किसी की इज्जत तो है ना, तेरा दुनिया में कोई भाई नहीं, तेरा बाप जिंदा गड़ चुका जमीन के अंदर। आज जब तो इस्लाम की उस नेमत को ठुकरा के, कौन सी नेमत, वो पर्दे की नेमत, चार दीवारी की नेमत, जब तूने उसको ठुकराया, अल्लाह ने तुझको ये सजा दी है, यतीमों की तरह, फकीरों की तरह, मिस्कीनों की तरह तू दर दर पे ठोकरें खाएगी, जलील और रुसवा होगी, सरेआम होगी, सुबह शाम होगी, तुझे पूछना वाला कोई नहीं। तेरे बाप दादा, तेरे बहन भाई घरों में आराम कर रहे होंगे,
اسلام نے مرد کو تیرا کفیل بنایا تھا، لیکن جب تو نے سمجھا کہ مجھے مساوات ہونی چاہیے، مرد کی برابری ملنی چاہیے، حقوق ملنے چاہیے، مجھے جاب کرنا چاہیے، میں عورت ہوں، مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، پھر اللہ نے تجھ کو یہی سزا دی ہے، تو خود کفیل کے میدان میں اتری۔ ہم نے تو کبھی مسکینوں اور یتیموں کو بسوں میں دیکھا تھا، ہاتھوں میں ٹافیاں لے کے کہتے تھے بابا اللہ کے نام پہ کچھ ترس کھاؤ، میرے باپ کا میرے سر پہ سایہ نہیں ہے۔ آج تجھ کو اے شہزادی، گھر کی مالکہ، گھر کی سردار، اے نوجوان، تجھے کبھی تو سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج تجھے کس نے سرے بازار لوگوں کے گھروں کے اوپر دستکیں دینے پہ مجبور کر دیا؟ تیرے اس پیٹ نے تیری عزت کو نیلام کر کے رکھ دیا۔ بھائیو، اس نے جب اپنی قدر کو نہ پہچانا تو اللہ نے اس کی قدر نہ کی۔ آئیں ذرا سرسری سی اور دو چار مقامات پہ نظر ڈالتے جائیں، پھر سوچیں کہ یہ کلمہ گو مسلمان کی بیٹی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ آپ بسوں پہ جائیں، چلیں ملتان سے لاہور چلیں، لاہور سے اسلام آباد چلیں، آپ کو ایک چیز ملے گی، دیکھنے میں وہ مسلمان عورت کلمہ گو خاتون ہوگی، لیکن اس کو نام دیا گیا بس ہوسٹس کا۔ کیا کام ہے اس کا یہاں؟ گھر کے اندر اگر یہ بہن بھائیوں کو سکون پہنچائے، ان کی خدمت کرے، ان کی سروس میں اگر اس کے تھوڑے سے لمحات گزر جائیں، لوگ کہیں یہ مظلوم ہے، بیچاری ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو مساوات اور برابری نہیں ملی، لیکن اگر غیروں کے سامنے صبح سے لے کے شام تک یہ ڈیوٹی دیتی رہے، ان کے آگے پیچھے آؤ بھگت کرتی پھرے، تو پھر یہ برابری اور مساوات اور اس کو اس کا حق مل گیا۔ چلیں فضا کے اندر، یہ اللہ کی سرزمین پہ اس کی ذلت، اللہ نے فضاؤں میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کون؟ مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی بہن، مسلمان کی بہو، مسلمان کی ماں بننے والی یہ خاتون، اس کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ گھر کے اندر یہ خانہ داری کرے، کھانے پکائے، لوگ اس کو مظلوم کہیں اور یہ کہیں کہ یہ بہت بیکورڈ علاقوں میں رہتی ہے، اسے عورت کا حق نہیں ملا ہے، لیکن وہاں جا کر کے یہ غیروں کے لیے برتن صاف کرے، برتنوں کو مانجے، کھانوں کو پیش کرے، 10-10 20-20 گھنٹے یہ پاؤں پہ کھڑی رہے، لوگوں کے سامنے آئے جائے، ہنسے اور ان کو اللہ ہی حافظ ہے، تو بھائی پھر یہ برابری ہے، یہ مساوات ہے؟ پردے سے نکال کے آج شیطان نے اس کو لا کھڑا کیا۔ کون ہے یہ؟ سوچا کبھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہے لوگوں، یہ کسی مسلمان مرد کی اور باپ کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ کہاں ہے؟ ڈھونڈنے چلیں، ہمیں اسی معاشرے میں ملے گا، ہمارے شہر میں ملے گا، ہمارے علاقے میں موجود، لیکن غیرت کے جنازے نکل چکے۔ بھائیو، نرسنگ کے شعبے میں چلے جائیے، وہاں جو حیا سوچ سلوک ایک بچی کے ساتھ جو ابھی اپنے خامند کے گھر نہیں پہنچی، اس کو پہلے سے کسی اور کی دہلیز دیکھنی پڑی، چند ٹکوں کے نام پہ، چند 100 روپے کے عوض تیری بیٹی اس کی عزت نیلام ہو رہی ہے، ہر منہ کی وہ بات سن رہی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پھر وہ تیرا معاشرہ جانتا ہے یا پھر وہ خاص نرسنگ کے شعبے کے اندر جا کے دیکھ، اللہ رب العزت شاید کہ تیرے دل کے اندر مردہ ضمیر کو بیدار کر دے۔ یہ کون ہے؟ مسلمان کی بیٹی۔ ہوٹلوں میں جا کے دیکھا، کال گرم سامنے آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یہاں رہنے والوں کو، اسٹے کرنے والوں کو، قیام کرنے والوں کو سکون پہنچانے والی مسلمان کی بیٹی۔ بھائی، بڑے بڑے سٹورز پہ چلے جائیں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں چلے جائیں، وہاں شو پیس کے طور پہ آپ کو مسکرا مسکرا کر کے دکان کے اندر داخل ہونے کی دعوت جو دے رہی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے مسلمان کی بیٹی۔ اس کا باپ مسلمان، چند پیسوں کے عوض میں اس نے اپنی بیٹی کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اس کا منہ ننگا، اس کا سر ننگا، اس کا چہرہ ننگا۔ بھائیو، آپ اور آگے چلیں، شاہی محلوں کے کوٹھوں پہ جا کے دیکھیں، جواب ملے گا مسلمان کی بیٹی ہے،
सिनेमाओं में, थिएटरों में देखें, ये रकासा, ये मॉडल, ये कौन है? अपने आप को मुसलमान कहने वाली, मुसलमान की बेटी गर्दानने वाली। भाइयों, ये बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, इसकी मशहूरी में आप देखेंगे ये किसी न किसी औरत को सामने लाके खड़ा कर दिया गया। खाद और स्प्रे हो, जूते और जेवरात का मामला हो, टीवी डिश केबल हो, फोन और मोबाइल हो। कल ही मैं एक पीसीओ पे गया, ऐलान लगा हुआ था लेडी ऑपरेटर की जरूरत है। मैंने पूछा कि भाई ये क्यों? कहने लगा कि हमारे यहां रश कम हो रहा है। औरत होगी, बिठाएंगे, 1000-1200 रुपया उसको दे देंगे, लेकिन उसकी वजह से रश बढ़ेगा। वो भी फोन करेगा जिसने नहीं करना है, और इतनी देर करेगा जितनी देर उसको मकसूद नहीं है। भाइयों, ये क्या चीज है? औरत ने गौर नहीं किया है। और आखिर ये किसी की बेटियां तो है ना, किसी की बहनें तो हैं, कल को किसी की बहू बनेगी, ये किसी की बीवी बनेगी, ये किसी को की कल को मां बनेगी। आज इसका बाप कहां है? इसका भाई कहां है? इसका शौहर कहां है? भाइयों, आए जरा समझे तो सही, ये यतीमों की तरह धक्के क्यों खा रही है? इसको घर से किसने निकाला? अकेली औरत का कसूर नहीं, अकेली औरत का कसूर नहीं। तेरे घर की नरमियां, तेरी सकाफत, तेरा तहजीब व तमद्दुन, तूने घर के अंदर जो तहजीब, जो माहौल दिया है, वो माहौल असर कर रहा है। तूने कुरान के हुक्म को निकाला, शैतान को दाखिल किया, मुसलमानी का जनाजा निकला तेरे घर से, और तूने अंग्रेज को, यूरोप को दाखिल किया, और फिर वही सफेद चादरें, वही सफेद दुपट्टे जो कभी मुसलमान खातून के सर और वजूद पे होता था, आज सिर्फ जनाजे के वक्त उसके वजूद पे होता है। लेकिन जब वो जिंदा और जावेद निकलती है तो नंगी होके निकलती है कि लोगों, ये दुपट्टा कल कफन की सूरत में मेरे वजूद पे दे देना। भाइयों, ये पर्दा क्या है? मैं समझता हूं खवातीन से बढ़ के मर्दों की जिम्मेदारी है। मर्द घर का हाकिम है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर हाकिम से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। बड़े बड़े मोमिन, बड़े बड़े कलमगो, बड़े बड़े आलिम फाजिल, बड़े बड़े मुत्तकी, साले परहेजगार पारिसा, इमाम, इन सब के अंदर इस मैदान में, इस हमाम में नंगे नजर आते हैं। अल्लाह के लिए सोचिए। और भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाले कुरान का फरमान सुनिए। कुरान ने क्या कहा है? कहीं हम अल्लाह की हुदूद को तजावुज तो नहीं कर रहे, अल्लाह की हदों को फुलांग तो नहीं रहे। वो हदें जो पर्दे की सूरत में अल्लाह ने नाजिल की थी, अगर कोई फुलांगता है तो वो सुन ले। अल्लाह कहते हैं, वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू, कि जो अल्लाह की नाफरमानी करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे, अल्लाह की हुदूदों को फुलांगे, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको हमेशा हमेशा के लिए आग में डालेंगे। ये दुनिया की चंद दिन की गर्मियां, ये चंद दिन की नरमियां, ये तेरी चंद दिन की शोहरतें, ये चंद दिन की नमूद और नुमाइश, ये तेरे नाम, ये तेरी महफिलें, ये तेरी शादियां किसी काम नहीं आए। भाइयों, यही नहीं, अल्लाह कहते हैं वलहु अज़ाबुम मुहीन, दुनिया में भी अल्लाह उसको जलील और रुस्वा करेंगे, क़यामत के दिन तो रुस्वा होना ही है। आज रुस्वाई को देखो, ये बाप, इसको शर्म नहीं आती, अपने हाथों से लेके बाजार जाता है। बल्कि छोड़ दें बाजार, आप निकलें बाजारों में, देखें जरा। मैं अगर बात करूंगा लोग कहेंगे जी मौलाना बातें कर रहे हैं। भाई, आप अपनी आंख से कम देख लें, ये बाजार के अंदर ये किसकी बहन है, ये किसकी बेटी है जो अपनी छातियों के नाप दिखा करके वो बरीजर खरीद रही है? तुझे कभी हया आई? तुझे गैरत आई? तूने इजाजत दे रखी है कि तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बहू, तेरी मां जाए गैर मर्द से जाके कहे इस नंबर का मुझे ये छाती, ये बरीजर, ये दे दो? तुझे अगर कहा जाए जी ये औरतों का मसला है, मुझे शर्म आती है, जाके बताऊंगा, लोग समझेंगे, उनको पता चल जाएगा। अरे ये तो तू नंबर बताएगा, वो आंखों से देखेंगे, तुझको उस वक्त हया नहीं, तुझको उस वक्त गैरत नहीं। ये चूड़ियों की दुकानें देखें, ये चूड़ी फरोश के हाथ में ये किसकी बाहें हैं? ये कोई अंग्रेजों के मुल्क से आने वाली है? ये कोई काफिरा है? तेरी ईद, तेरी खुशियां
कहां गई, बर्बाद हो गई, मिट गई, जलील कर गई, तुझको रुसवा कर गई, जिंदा जमीन में गाड़ गई, जब तेरी बेटी की बाहें किसी गैर के हाथ में गई और खुशी के लिए गई। ये तेरी ईद है। भाइयों, आएं जरा कुरान की सैर करते चलें। आयात आपके सामने मैं रख देता हूं। हया देने वाला अल्लाह है और दिलों को जिंदा करने वाला, ज़मीरों को बेदार करने वाला मौला है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बि, लेकिन उस इंसान से बढ़ के कोई और जालिम नहीं, उस मर्द और औरत से कि जिसको अल्लाह की आयात सुनाई जाए, अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए, कुरान पढ़ के बताया जाए, अल्लाह की हुदूद और अहकाम और फरामीन बताए जाएं, और फिर उसके बाद सुम्मा आरज़ानहा, सुनने के बाद फिर वो गौर न करे। आपकी मर्जी, इजाजत है आपको आज के बाद उठने से, यहां से घर में जाके अपनी बहन को, बेटी को, बहू को रोक दीजिए, समझा दीजिए, बात बता दीजिए, पैगाम दे दीजिए, आर्डर नाफिज कर दीजिए कि बेटी मेरी बहन है फुलान, आज के बाद तुझे कुरान के हुक्म को मानना होगा। नहीं तो फिर अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी, अल्लाह की बात को नहीं मानेगी, तो तू फिर हमारी नहीं, तेरी मर्जी। तू इससे एराज कर ले, जाते हुए दरवाजे से निकलते हुए कहे ये इस्लाम में सख्ती नहीं, मौलवी के घर की बनाई हुई सख्ती, तेरी मर्जी। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इस इंसान से बढ़ के कोई और जालिम नहीं, जिसको अल्लाह की आयतें उनकी याद कराई गई, इसको याद कराया गया, इसके जहन में बात बिठाई गई, जहनशीन कराया गया, तुम आरज़ानहा, इसने मुंह फेर लिया, रूगर्दानी कर ली, तवज्जो ना दी। अल्लाह कहते हैं इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, कल क़यामत का दिन आने वाला है, हम मुजरिमों से इंतकाम दुनिया में भी लेंगे, कल भी लेंगे। तो भाइयों, आए जरा पर्दे की तरफ। इसकी अहमियत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है, मेराज पे गया, मुझे जहन्नम दिखाई गई, मैं जहन्नम में देखता हूं सबसे ज्यादा खवातीन हैं, खवातीन चल रही हैं, आग के अंदर उनके वजूद जो है, नर्म नाजुक बदन जो है, आग उनको खा रही है, जला रही है, चीखो पुकार है, आहो बुका है, रोने की सदाएं हैं, लेकिन ये बेसूद रायगां चली गई। औरतें कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों, ऐसे क्यों हुआ और तू को ज्यादा सजा क्यों मिली? जवाब मिला, आप अल्लाह की नाफरमानी बहुत ज्यादा करते हैं, आप अपने खामद की नाफरमानी पे उतर आती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। पर्दे के मुआमले के अंदर अगर मर्द कभी सीधा हो भी जाए, उसको हया आ भी जाए, जमीर जाग भी उठे, घर से औरत अगर नहीं मानती है तो उसको इस हदीस पे गौर करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वाली जुबान कहती है, आप अल्लाह की नाफरमान ज्यादा होती है नाशुक्री। अल्लाह का हुक्म सुनाया जाए फिर औरत गौर न करे, खामद कहने वाला हो फिर औरत को हया न आए, फिर उसके मुकद्दर में जहन्नम ही है और क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात है। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे के हुक्म को उतारा, मर्दों को कहा कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दीजिए अपनी नजरों को नीचा रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। भाइयों, इसी तरह ये मर्दों को हुक्म नहीं है बल्कि औरतों को भी कहा गया, कुल लिल मोमिनात, मोमिन औरतों को भी कह दीजिए अपनी नजरों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ेब व ज़ीनत को आम नहीं करें। भाइयों, बाज पर्दे भी देखने में आए, अगर पर्दा बजाते खुद जीनत है तो वो पर्दा नहीं है। अल्लाह के लिए इन आयात पे गौर करो। अगर हम मोमिन हैं, कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं, भाइयों यहां अकीदे की, फिरकों की बात तो नहीं, कुरान की वाजे वाजे बातें हैं, ये तो इख्तिलाफी मसला नहीं है। लेकिन आप देख लें, घरों के घर, शहरों के शहर, गांव के गांव, करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर, जहां मर्जी घूम के देख लें, बेपर्दगी का सैलाब क्यों आया? ये कोई मुख्तलिफ भी मसला था? नहीं तो फिर सुस्ती कैसी, आंखों की बेबाकी और आजादी शहवत में इंतशार पैदा करती है और शर्मगाह में उभार पैदा करती है। इसलिए मौला करीम ने मर्दों को भी कहा नजरों को नीची रखो, औरतों को भी कहा नजरें नीची हूं। भाइयों, आप देखते हैं जनाबे उमर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को पर्दे का हुक्म दीजिए। ये खैर मर्द आते हैं, औरतों में आके बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये फासिक भी होते हैं, नेक भी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे उमर के दिल की बात को जब देखा, आसमान से ये आयत उतारी, या अय्युहन नबी,
اے نبی قل لازواجک، اپنی گھر والیوں کو کہہ دیجئے، قل لازواجک، اپنی گھر والیوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے۔ آج جو عورت، جو مسلمان خاتون اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی سمجھتی ہے، اس کو ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان مردوں کی، عورتوں کو، خواتین کو بھی حکم دے دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادریں لے کر کے، اوڑھنیاں لے کر کے، وہ سینوں پہ تان کے، وجود کو ڈھانپ کے نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی شریر کا شر ان تک نہ پہنچ سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ بھائیو جب یہ آیت اتری نا، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، ساری رات مدینے کی بستی میں چراغ جلتے رہے۔ یہ آیت اتری، مدینے کی بستی میں چراغاں ہوتی رہی۔ صبح جب پتا کیا نا کہ یہ چراغ کیوں جلتے رہے، پتا چلا کہ جب مومن یہ آیت سن کے گھروں میں گئے، انہوں نے اپنی بیویوں کو بتایا، بہنوں بیٹیوں کو بتایا، انہوں نے چراغ جلا لیے۔ گھروں میں کپڑا عام نہیں تھا، سہولتیں عام نہیں تھی، پیسہ عام نہیں تھا، یہ انتظار نہیں کیا صبح دکانیں کھلیں گی، مارکیٹ کھلے گی، بازار میں جائیں گی، وہاں سے پردہ لیں گی، اتنی دیر تو اجازت ہے، عذر ہے، نہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے پارچہ جات کو، پرانے کپڑے کے ٹکڑوں کو لے کر کے ان کو سوئی پہ، ہاتھ پہ سیتی رہی، تاکہ صبح کے وقت جو پہلی نماز آنے والی ہے، سورج طلوع ہونے کے ساتھ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے پردے کی حالت میں نماز ادا کی جائے۔ مسلمان عورت سوچے، آج میری مسلمان مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی، اور آج ہمیں بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج پردے کا کہہ دیا جائے نا تو 100 ہیلے 100 بہانے اور 100 طرح کی باتیں۔ جی ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ایک ساتھ کھیلے، ہمارا ان سے کیا چھپا ہوا ہے، ان کا ہم سے کیا چھپا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے بھیدوں سے واقف ہیں، ایک دوسرے کے ابھار سے واقف ہیں، آشنا ہیں ایک دوسرے کی صفات سے۔ پردے کی کیا ضرورت، یہ منہ ڈھانپنے کا پردہ نہیں، لیکن کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی جواب نہیں، صبح کی نماز پردے کی حالت میں ادا کی گئی۔ ساتھیو، ام عطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کل عید ہے، تمام خواتین جو ہیں وہ عیدگاہ کے لیے نکلیں۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے پاس تو دوپٹے نہیں ہیں، سب کے پاس برقعے اور اوڑھنیاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ضروری ہے، آپ ایسے کر لیں کہ ایک بہن جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسری بہن کو اپنی چادر کے اندر چھپا کر کے میدان میں لے جائے۔ لیکن آج بہن کو بہن کی غیرت نہیں آتی، بہن بھی ننگی، دوسری بہن بھی ننگی۔ آج بھائی کو غیرت نہیں آتی۔ وہاں کیا فرمایا آپ نے کہ ایک بہن دوسری کے سر پہ دوپٹہ اڑا دے، دونوں ایک دوپٹے میں، جب تک اللہ ان پہ آسانی نہیں کرتے یوں گزارا کر لیں۔ ساتھیو، یہ وہ مدینہ تھا، یہ وہ شہر تھا، یہ وہ وقت تھا، وہ ماضی تھا، وہ سادہ سا ماحول تھا کہ جس وقت کی عورتیں آج کی عورتوں سے کہیں زیادہ مقام والی، عزت والی، احترام والی تھیں، لیکن اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے میں جلدی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پردے کی چادر کیسی ہو؟ کچھ خواتین نے چادریں لی ہوتی ہیں، نقاب دیکھیں، یہ ہاف نقاب، اور اسی طرح کی دیگر چادریں اور برقعے بھی ماشاءاللہ دیکھنے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، گھٹنوں کے اوپر آتے ہیں، اندر کا لباس باہر ہوتا ہے۔ ایک اور طریقے سے یہ لباس نکلا، آپ بھی دیکھتے ہیں، دوپٹہ گلے میں اور سر کے اوپر پیچھے کی طرف کو نقاب، اس کو عربی نقاب اور عربی برقعے کا نام دے دیا گیا۔ افسوس نہیں، یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، مرد حضرات بھی غور کریں، خواتین ذرا توجہ سے بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا جس مرد کی شلوار یا ازار چکنے سے نیچے ہوگا نا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ فوری طور پہ ام سلمہ سوال کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عورتوں کا کیا بنے گا؟ سوچو،
مرد کو کہا ٹخنے ننگے رکھو، فوری سوال کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے ٹخنوں کے نیچے جو ہے ایک بالش جو ہے کپڑا چھوڑیں گے۔ لمبی چادریں ہوں گی اور اتنی لمبی ہوں گی کہ ٹخنوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے ایک بالش اضافی چھوڑیں گی۔ پتہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کہنے لگی اذن تنکشف اقدامہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں کے نیچے ایک بالش چھوڑنے سے جب عورت چلے گی اس کے قدم ننگے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے۔ ہائے، آج یہ معاشرہ نہیں ملتا۔ آج پہلے تو عورت کو برقع نصیب نہیں، اگر نصیب ہو بھی صحیح تو گھٹنوں تلک، نصف پنڈلی تلک، اور اس کی شلواریں بھی اوپر چڑھتی جا رہی ہیں یورپ کے معاشرے کو دیکھ کر کے کہ وہاں کی بیٹی اس کی چڈی پہنی ہوئی ہے اور اس کی رانیں ننگی ہیں، یہ بھی چاہتی ہے کہ میں بھی اس کے نقش قدم پہ چلوں۔ کاش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نقش قدم پہ چلتی۔ اس نے پاؤں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالش کپڑا چھوڑنے کے بارے میں کہا، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ تو اس کے قدم ننگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک ذرا اتنا لمبا چھوڑ لے۔ آج ہے کوئی ایک مثال بشمول ما، سب کو دیکھ لو ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ منظر، یہ پردہ کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں ملتا۔ بہانے ہیں، سیڑھیوں پہ گر جائیں گی، بازار کے اندر گر جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ پاؤں میں پھنستا ہے، یہ چکر ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، راستہ صاف نہیں ہے، وہاں پہ گندگی ہے اور اسی طرح کی غلاظت پڑی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چادریں پردے کی وجہ سے پیچھے گھسرتی ہیں اور دھونے کے لیے واسر پانی بھی نہیں ہوتا ہے، آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بعد میں کوئی پاک زمین صاف آتی ہے؟ کہا ہاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو گندگی اس کو گندی زمین سے لگی ہوگی، زمین پہ گھسٹنے کی وجہ سے، جب چادر کا یہی حصہ پاک زمین پہ گھسے گا وہ صاف ہو جائے گا، نماز پڑھ لیا کرو، لیکن چادر کو کاٹ کے چھوٹا نہیں کرنا۔ بھائیو، یہ تھی چادر۔ صرف چادر ہی کا مسئلہ نہیں، برقعے کا مسئلہ نہیں، آج ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اجازت ہے، اپنا آئے، غیر آئے، بیگانہ آئے، کزن آئے، رشتہ دار آئیں، سب آئیں، یہ بالکل اوپن ہے، بغیر ٹکٹ کے آئیں، بغیر پوچھے آئیں، بغیر دستک دیے آئیں، 24 گھنٹے میں جس وقت چاہیں بلا روک ٹوک آئیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ کہا نہیں عورتوں کو چاہیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں سوائے جو کہ ظاہر ہے، اور اپنے سینوں کے اوپر دوپٹے لے کے، اوڑھنیاں لے کے رہیں، اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کریں۔ الا لبعولتہن، آگے ذکر آ رہا ہے ان مردوں کا جن پہ خاتون خانہ یا ایک عورت اپنے پردے کو یا اپنے وجود کے کچھ ظاہری حصوں کو ننگا کر سکتی ہے۔ گنتے جائیے گا، پہلے نمبر پہ خاوند ہے، دوسرے نمبر پہ عورتوں کے باپ ہیں یا پھر ان کے سسر ہیں، یا اسی طرح عورت اس کا بیٹا ہے یا اس کے خاوند کا دوسری عورت سے بیٹا ہے، یا عورت کا بھائی ہے، یا اسی طرح اس کا بھتیجا ہے، یا عورت کا بھانجا ہے، یا گھر میں کام کاج کرنے والی عام خاتون ہے، یا پھر اسی طرح غلام ہیں، یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کے معاملات ان سے وہ پوشیدہ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں اور ان کو ان چیز کا علم نہیں، یا پھر وہ مرد کے جن کے پاس مردوں والی خاصیت نہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور مرد کو اجازت نہیں کہ وہ کسی خاتون کے اوپر اجازت لیے بغیر اس کی عدم موجودگی میں، یا خامد یا بھائی کی عدم موجودگی میں، یہ بھی بغیر پردے کے برخ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے دیکھ لیں، شادی بیاہ کو دیکھ لیں، یہ گھر سے بنا کے سنوار کے مہنگے سے مہنگا سوٹ پہنوا کر کے، اگر جب تک یہ مہندی کی رسم میں شریک نہ ہو اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ بھائیو، غیرت کے جنازے نکل گئے، پھر وہاں کیا کچھ ہوتا ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے۔ الغرض عورت کو سمجھ لینا چاہیے اللہ کے قرآن نے اس کے خامن، اس کے باپ، اس کے سسر، اس کے بھائی، یا اسی طرح اس کے بھتیجے یا اس کے بھانجے، یا وہ مرد جن کے پاس انسانی یا مردوں کی صفات نہیں، یا وہ بچے جو ابھی تلک عورتوں کے معاملات کو جانتے نہیں ہیں، یا گھریلو خواتین جو ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے بے پرد ہونا یہ حرام ہے، قطعی حرام۔ اسلام نے منع کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام اجازت ہے۔ بھائیو، اسی طرح عورت کے پاس مخنث نہیں آ سکتا،
ان رشتوں کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار نہیں آ سکتا، خواہ وہ فرسٹ کزن ہو، سیکنڈ کزن ہو، وہ ماموں کا لڑکا ہو، وہ تائے کا لڑکا ہو، چچے کا لڑکا ہو، خالہ کا لڑکا ہو، کوئی ہو، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح بچہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں، روٹین ہے معاشرے کی، مرد حضرات کاروبار سے، گھر میں بچہ ہے، یہ خسرے آ گئے، یہ لوریاں شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ کا شہر ہے، ایک اسی طرح مخنث ایک آدمی کو کہتا ہے، ارے دیکھ تیرے لیے میں رہنمائی کرتا ہوں، تو جہاد میں جائے گا، طائف اگر فتح ہونا تو فلاں بادشاہ کی فلاں بیٹی کو لینا، اس کو نہ چھوڑنا، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کے حسینہ اور جمیلہ ہونے کی؟ کہنے لگا جب وہ چلتی ہے تو 4 بل، جب پیچھے سے آتی ہے تو اس کے 8 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ، یعنی موٹاپا ہونا، اس کے اندر موٹاپن، گوشت کا زیادہ ہونا، یہ اس زمانے کے اندر اس کو عورت کا حسن شمار کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، آپ کہتے ہیں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ مخنث اور خسرے حضرات اس قسم کی خواہشات اور عورتوں کے بارے میں اس قسم کی خبیث نظر رکھتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی مخنث کسی عورت پہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو مدینے کی سرزمین سے نکال دیا گیا۔ لیکن آج ہم خود بلواتے ہیں شادیوں پہ، یہ ہماری بہو بیٹیاں بہنیں، ان کے اندر یہ ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور علل اعلان اس کو اجازت ہے جو کچھ مرضی کریں، یہ بیلیں لے رہا ہے، پیسے تھام رہا ہے، الغرض آپ کے سامنے ہے، بچوں کی پیدائش کے وقت یا غیر معاملے میں کسی بھی وقت بھائیوں خسرے اور مخنث کو گھر میں آنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ روکیے، صاف کیجیے اپنے گھروں کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھی عورت پہ داخل ہونے سے منع کر دیا ہے جس کی مسیں پھوٹ رہی ہیں اور وہ جوانی کے قریب ہے، اگرچہ جوان نہیں ہوا لیکن جوانی کے قریب ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے اندر آئے، عورتوں کے معاملات میں دخل اندازی دے اور غیر محرم عورتوں کے اوپر آئے۔ اور اسی طرح شوہر کے عزیز و اقارب، ان کے لیے بھی اجازت نہیں کہ وہ اس کی بیوی کے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ شوہر کے عزیز و اقارب کو اجازت نہیں کہ وہ عورتوں پہ آئیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، جس طرح موت کا آنا یقینی ہے اس طرح اس سے بچنا بھی ناممکن ہے، جس طرح موت سے بچنا ناممکن اس سے بھی بچنا ناممکن ہے۔ آزادی ہے غیر سے تو وہ غیر کو تو اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ گھر میں آئے، یہ آزادی سے آئے گا، بغیر جھجک کے آئے گا، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد اور عورت دو ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہو وہاں خیر نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیوں اپنے اپنے گھروں کو ہم مل جل کر کے محفوظ کریں، پردے کا ماحول پیدا کریں اور غیر محرم سے تنہائی میں ملنے کا رواج ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عورت یا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کے ساتھ الگ تنہا ہو، کیوں؟ جب وہ تنہا ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا، اور شیطان اس طرح چلتا ہے جس طرح انسان کے اندر خون چلتا ہے، اس طرح ایمانوں کو وہ ضائع کرتا ہے۔ تو بھائیو ہم اپنے معاملات کو دیکھیں اور پھر آگے آئیے ذرا ہم تھوڑا سا اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کے گناہ کے بارے میں پوچھے ہی نہیں، ان کا گناہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنے بے غیرت ہیں، کتنے بے حیا ہیں، کتنے بے شرم ہیں، اللہ کے نزدیک کتنے بڑے مجرم ہیں۔ لا تسأل عنہم، ان کے بارے میں پوچھئے ہی نہ۔ پہلا وہ آدمی جس نے جماعت کو چھوڑ دیا، دوسرا وہ آدمی جو اپنے آقا کو چھوڑ کے کوئی غلام بھاگ گیا، اور تیسری وہ عورت غاب عنہا زوجہا، اس کا مرد خامد گھر میں نہیں، اس کا باپ گھر میں نہیں، وہ کام پہ گیا ہے، آفس میں گیا ہے، ڈیوٹی پہ گیا ہے، باہر کھیت اور کھلیان کے اندر کام کر رہا ہے۔ قد کفاہ معونۃ الدنیا، اور یہ اس کی دنیاوی معاملات اور چکروں کو اور اس کے تمام نان اور نفقہ کو اس نے اپنے ذمے اٹھایا ہوا ہے۔ فتبرجت بعدہ، وہ گھر سے گیا دکان پہ یا آفس میں یا ریڑھی پہ یا کسی اور مکان پہ مزدوری کر رہا ہے، یہ گھر کے اندر خامد کی عدم موجودگی میں کسی اور مرد کو، غیر محرم کو، خواہ اس کا رشتہ دار ہو، عزیز ہو، قریبی ہو، لیکن اگر وہ غیر محرم ہے یہ اس کو اجازت دیتی ہے گھر میں آنے کی، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ کتنی بڑی مجرمہ ہے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھئے، میرے اندازے سے باہر کی بات ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، مرد باہر ہے اور ماشاءاللہ اس کے ملنے والے کزنز اور سب ماشاءاللہ ان کی گھر کے اندر ادھم مچی ہوئی ہے،
یہ स्कूल जा रही है, इसको छोड़ने वाला इसका कोई और है, इसको लाने वाला भी इसका वो है जो गैर महरम है। हया के जनाजे निकले, गैरत के जनाजे निकले, मुसलमान ने अपने हाथ से उठाए, लेकिन इसको शर्म ना आई। भाइयों, इसी तरह हमारे मुआशरे में एक रस्म है बच्चियों को प्यार देने की। बूढ़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, जवानों में भी माशाल्लाह देखते देखते आ गई है। और वो ये रस्म है कि जब कहीं जाते हैं अजीज व अकारब को मिलने के लिए, गैर महरम औरत आगे आकर के सर झुका देती है, ये उसके सर पे हाथ रख देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी ऐसी औरत को अपने हाथ से छुआ जिसके साथ उसका ताल्लुक जायज नहीं, यानी वो गैर महरम है, कल क़यामत के दिन इसके इस हाथ पे अंगारे रखे जाएं। रखिए हाथ अंगारों पे। आज तो आप लिहाज के अंदर कि मैं बड़ा हूं, बिरादरी के अंदर मेरा नाम है, बुजुर्ग हूं, कोई बात नहीं, बच्ची है, इसके अंदर क्या मामला, बेटियों जैसी है, या इसी तरह और चक्कर या मजे की खातर या और मामलात के लिए आज तो तू प्यार दे रहा है। लेकिन अगर तेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान होता तो तुझको ये जुर्रत ना होती, क्योंकि तू जहन्नम के अंगारों पे हाथ रख रहा है, औरत के सर पे हाथ नहीं रख रहा। क्या ख्याल है उन भाइयों का जो बाजारों में चलते हुए कंधे मारते हैं, हाथ लगाते हैं, दीगर जो मामलात है वो करते हैं, और इसी तरह दुकानों पे बैठ के औरत की मजबूरी समझ ले या उसकी बेहयाई समझ ले, उससे फायदा उठाते हुए जो होता है हंसी मजाक करते हैं, और दीगर जो उनसे हो सकता है उस मामले के अंदर इस मैदान में कूद जाते हैं, बेखबर होते हैं कि किसी की बहन और बेटी के साथ मैं कर रहा हूं, मेरी बहन और बेटी किसी और की दुकान पे बैठी हो। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अगर तू किसी की बेटी और बहन के साथ, किसी की बहू या मां के साथ छुप करके तू ये हरकतें कर रहा है, कल को अल्लाह तुझे दिखाएंगे सरे बाजार तेरी बेटी बहन के साथ ये काम किया जाएगा। अल्लाह ने बदला देना है, इंसाफ है, तराजू है अल्लाह की अदालत में। तो ये खवातीन भी सोचें, मर्द भी सोचें, मिलजुल के सोचें और शैतानी शुबहात से निकलें। कहीं ये ना हो कि औरत कहे जी मैं पर्दा नहीं कर सकती, सर के ताज पर्दा जरूरी सही, लेकिन ये मैं कजन से, अपने देवर से कैसे पर्दा करूं? ये तो सारी उम्र मुझे देखता रहा, ये कल मेरे साथ खड़ा था, खाना खा रहा था मेरे साथ, आज जुमा सुनने के बाद मैं पर्दा कर लूं? इसको मेरे चेहरे का पता नहीं, मेरे वजूद का पता नहीं। ये शैतानी शुबहात हैं। निकालिए जनाब आयशा की सीरत को अपनाइए। काफले में हैं, पीछे रह जाती है। नींद आई, चेहरे से पर्दा उठा, पीछे से सफवान इब्ने मुअत्तल आए, देखा ये तो सैयदा आयशा हैं। वो उठी और फौरी तौर पे चेहरे पे पर्दा कर लिया। ये नहीं कहा, हालांकि वो खुद फरमाती हैं कि वो मुझे पहचानता था, जब पर्दा नहीं था वो मुझे देखता था, उसको इल्म था ये आयशा है। ये नहीं कहा ये तो पहले भी जानता था, अब भी इसने देख लिया, अब मुंह छुपाने का क्या फायदा? नहीं, फौरी तौर पे मुंह पे पर्दा कर लिया। भाइयों, ये है मुसलमान औरत। अगर मर्द की निगाह पड़ भी जाती है, वो गफलत में है, उसको पता नहीं है और कोई उसको देख रहा है, लेकिन जब इसको इल्म हो फौरी इसको चाहिए कि अपने चेहरे को, अपने वजूद को ढांप ले। इसी तरह शैतान एक और शुबा डालता है कि फिर औरतों से हम इस्तिफादा कैसे करेंगे, उनसे लेन देन मामलात कैसे हो सकता है? भाइयों, कुरान ने इसका हल पेश किया है। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअ, जब कोई मामलात की बारी आए, कोई जरूरत की बारी आए, फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, आप उनसे पर्दे के पीछे से बात कर लें, पर्दे के पीछे से मुआमला कर लें। ये चीज तुम्हारे दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़ा है। पर्दे के पीछे से मुआमला करना, लेन देन करना, कोई चीज लेनी है, घर के अंदर कोई नहीं है, हया से जाएं, इज्जत और वकार से जाएं, उसके खामद की लाज रखें, उसकी इज्जत का ख्याल रखें, पर्दे के पीछे से बात करें। लेकिन कैसे, ये भी बता दिया। फला तखज़ाना बिल कौल, नरम नरम, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी, धीमी धीमी आवाजें नहीं निकालनी। दस्तक दी, अंदर से जवाब आता है, कौन? बड़ी नरम बारीक आवाज करके, गोया कि ये हूर और परी बोल रही है। कुरान ने ये अंदाज नहीं बताया। ये फोन किया, उठाया, बजाय इसके कि ये किसी तरीके से बात करती, ये अपनी आवाज के अंदर मजीद नरमपन लाती है ताकि उसको मायल करे। कुरान ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जिसके दिल में मर्ज है वो तमा और लालच करे और इसके साथ कोई गलत हरकत कर बैठे। बल्कि जब मुआमले की बारी आए, दरवाजे पे दस्तक आए या फोन की घंटी आए, आगे से जुर्रत के साथ आवाज में जरा करख्ती पैदा करके, लेकिन अदब की हुदूद को मुलाजा रखते हुए, ये नहीं कि आगे से गालियां देना शुरू कर दे, बल्कि सख्त आवाज के साथ, करख्त आवाज के साथ
مردانہ پن کے ساتھ جرأت کے ساتھ بول کے کہے کون؟ تاکہ اگلے کو پتا چلے جو بات کر رہا ہے کہ یہ عورت اپنی حفاظت کرنے والی ہے، عزت دار ہے، خاندانی عورت ہے، باوقار ہے، باحیا عورت ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنا کام کرے اور چلا جائے۔ یہ اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح ایک اور شبہ ہوتا ہے جی، پھر گھر سے عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کوئی خاتون اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہوئی ہے اس کو نکلنا پڑتا ہے، تو پردے میں کیسے نکلے گی؟ جی نکلے، پہلے تو اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت ضرورت کے بغیر نکلے نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلوں کی طرح، جاہلیت کے زمانے کی طرح ننگے منہ باہر نہیں آنا ہے۔ ہاں اگر ضرورت پڑے بھی صحیح تو پھر کیسے نکلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن نے بتا دیا کہ نکلنا ہے سینوں کو ڈھانپ کے، چہروں کو ڈھانپ کے، اوڑھنیوں کو لے کر کے، پردہ کر کے، سینوں کو ڈھانپ کے، وجود کو پردے کے اندر کر کے، اور پورے پردے کے ساتھ نکلنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اس کو زمانے کے اندر لوگوں میں رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو، اس لیے عورت کا باہر نکلے یا مرد کوئی اس پہ آئے، اس کے لیے پردہ ضروری ہے، لازمی ہے، لمبی اوڑھنی ہو، چادر ہو، برقع ہو، دوپٹہ ہو۔ اور آج الحمدللہ آپ بازاروں میں جائیں، گرمی کے موسم میں اپنی بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے دوپٹہ تو بعد کی بات، کوئی موٹی شلوار خریدنا چاہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ دوربین لگانے کی ضرورت نہیں، دور سے دیکھ لیں آپ کو اس عورت کے اعضاء اندر سے نظر آئیں گے۔ یہ تیرا اختیار ہے نا، تیری مرضی ہے، تو جو مرضی خرید، تیری بیٹی ہے، تجھے کون پوچھے گا؟ تجھے ڈر جو نہیں اللہ کا۔ بھائیو، نکلے تو کیسے نکلے؟ خوشبو لگا کے نہیں نکلے۔ آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے، عورتوں مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواہ یہ بڑے سے بڑے خاندان کی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی عزت اور عفت والی کیوں نہ ہو، اگر یہ میک اپ کرنے کے بعد خوشبو لگا کے، پاؤڈر چھڑک کے اور اپنے آپ کو پرفیوم سے معطر کر کے نکلتی ہے، آپ فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، جس نے زانی عورت کبھی نہیں دیکھی اس عورت کو دیکھ لیں۔ خواہ یہ پردے میں لپٹی ہوئی ہو، چادروں کے اندر ہو، اور پھر اس کے وجود کا انگ انگ چھپا ہوا ہو، لیکن اگر اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کہا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت واپس چلی جا نہا کر کے کپڑے بدل۔ آج عورتیں جمعوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، عید کے خطبوں میں جاتی ہیں، لیکن اللہ معافی مہنگے مہنگے پرفیوم کا استعمال عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے خامند کے علاوہ غیر محرم کے لیے کسی بھی جگہ پہ پرفیوم کو استعمال کر کے نکلے۔ دوستو، اسی طرح خوشبو نہیں لگانی اور اٹک مٹک کے نہیں چلنا، چلے ضرورت کے مطابق پورے حیا سے، جس طرح قرآن نے ان دو لڑکیوں کا ذکر، دو لڑکیوں میں سے ایک کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کے آئی تھی، حیا کے ساتھ سمٹی ہوئی، لپٹی ہوئی اور پورے حیا کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ، کندھوں سے کندھے لگ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کہہ کے بج رہے ہیں، اور اسی طرح کی بیہودہ گفتگو ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی شریف آدمی کی بیٹی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں میں زیور یا پازیب ڈال کے نہیں نکلیں، اور پاؤں کو زمین پہ زور سے نہیں ماریں، قدموں کی آہٹ یا اس طرح کی جوتی پہن کے نہیں نکلیں کہ جس جوتے سے آواز اور آہٹ آتی ہو کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ جو ان کی خفیہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب کے سب، اے خواتین مل کے اللہ کی طرف توبہ کر لو، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ نہ کہو کہ پہلے تو ہم ایسے تھے، یہ کرتے تھے، آج ہم حاجی محنت اللہ بن گئے یا صوفی بن جائیں گے یا فلاں ہو جائے گا، آج اس کی عورت یہ ساری عمر یوں کرتی رہی، آج اس نے پردہ کر لیا۔ بھائیو، یہ تانے کی بات نہیں، آر کی بات نہیں۔ جب بات سمجھ میں آ جائے، آیات پہنچ جائیں، اللہ کا حکم مل جائے، پھر مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ بات کو لے لیتا ہے اور اس پہ چوں اور چورا نہیں کرتا۔ بھائیو، نبی کی بیٹی کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھ لینا، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے،
کہتی ہیں کہ یہ جو عورتوں کے جنازے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عورتوں کا جنازہ جو اٹھایا جاتا ہے، جب چارپائی پہ اس کو ڈالتے ہیں اوپر چادریں، تمام بھائی غور سے سنیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، علماء نے توجہ نہیں دلائی، ہم نے سوچا نہیں کہ عورت کو جب جنازے پہ چارپائی پہ لٹا کے اوپر چادر دی جاتی ہے تو اس بیچاری کے جسم کے ابھار نظر آتے ہیں، مرد دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایک عورت زندگی میں باپرد تھی، جب اس کے ہاتھ سے زندگی چھوٹی تو لوگ اس کے جسم کے ابھار دیکھ رہے ہیں، زندگی میں ہمیں کبھی سورج نے نہیں دیکھا، اس کی شعاؤں نے نہیں دیکھا، یہ کیا ہوا؟ آگے سے وہ خاتون جواب دیتی ہے، اسما کہتی ہیں کہ میں ایسے حبشہ میں گئی تھی، میں نے وہاں دیکھا کہ عورت کا جو جنازہ ہوتا ہے نا، اس کی چارپائی ایسے بناتے ہیں کہ چارپائی کی دائیں اور بائیں دونوں جو سائڈیں ہیں ان کے اوپر اس طرح کی چیز گول چھڑیاں لگا دیتے ہیں اونچا کر کے سینے کے اوپر، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے سینے اور جسم کے ابھار نظر نہیں آتے اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ کہنے لگی یہ تو بہت اچھی چیز ہے، جن بھائیوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہوگی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ مرد اور عورت کی چارپائی میں فرق ہوتا ہے۔ عورت کی چارپائی پہ اس طرح سے اوپر پردہ سبز رنگ کا گول کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں انتظامیہ والے ساتھیوں سے کہوں گا کہ چارپائی خاتون کی الگ ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کے اوپر اس طرح کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے تاکہ عورت کے جنازے کا پتہ چل سکے، اور آپ کی بیٹی جس طرح زندگی میں باپرد تھی اسی طرح جب وہ جنازے کے کندھوں پہ اٹھائی جائے تو باپرد ہونی چاہیے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ سید عائشہ کہنے لگی جناب علی، میں نے زندگی بھر میرے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے لیے مجھے غسل بھی خود دینا اور رات کے اندھیروں میں مجھے دفنانا، اور پھر آتا ہے کہ ان کی چارپائی کو اس طرح سے باپرد کر کے رات کے اندھیروں میں لے جا کر کے دفنایا گیا۔ ہائے مسلمان سوچ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ مرنے کے بعد بھی اپنے وجود کا پردہ چاہتی ہے۔ آج ہماری ہم مسلمانوں کی بیٹیاں زندہ ہیں، ان کے اندر روح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ والد کو غیرت آتی ہے نہ بیٹی کو حیا آتی ہے۔ یہ مسلمان ہے کلمہ گو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، ایک کافر کی بیٹی ننگے سر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ گئی، کافر کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا برداشت نہ کیا، اپنی کالی کملی کو، مزمل اور مدثر کو اتار کے کافر کی بیٹی اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ آج کا والد تیری غیرت کا جنازہ نکلا کہ جب تو اپنی بیٹی کو ننگے سر، تو اپنی بیٹی کا سر نہ ڈھانپ سکا، بھائی تو اپنی بہن کا سر نہ ڈھانپ سکا، اس کا وجود، اس کے بازو، اس کا سینہ، اس کی پنڈلیاں، اس کا انگ انگ ننگا ہو کے بازاروں میں دعوت نظارہ دیتا ہے، سب کو دعوت زنا دیتا ہے، لیکن تیری غیرت کدھر گئی؟ تو باپ ہے۔ آخری حدیث سنیے، بات کو ختم کرتا ہوں بھائیو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے قبل ایک واقعہ، والی بھوپال گزر رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی سوال کرتا ہے، جی مجھے دیوس بتائیے، دیوس کون ہے؟ بھائیو سب سوچیں کہیں ہم دیوس تو نہیں ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہر ایک کو اپنے گھر کا پتہ ہے۔ دیوس کون ہے؟ آپ نے بھی بڑا لفظ سنا ہوگا۔ یہ والی بھوپال کہتے ہیں، نواب صدیق الحسن، سوال کرنے والے مجھ سے کل پوچھنا۔ کل جب گزرے تو ساتھ بیوی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، ننگے بال تھے، جا رہے ہیں، سائل نے کہا جی میں نے کل سوال پوچھا تھا کہ دیوس کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں، مجھے دیکھیے میں دیوس ہوں۔ وہ شرم سے سر جھکا کے کہنے لگا کہ والی بھوپال میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ مجھ سے مذاق نہیں کریں، مجھے دیوس کا پتہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے بتا رہا ہوں، میں اور مجھ جیسے کو دیوس کہتے ہیں جس کو اپنی بیوی پہ غیرت نہ آئے، وہ ننگے سر میرے ساتھ چلتی ہے، وہ میرا کہنا نہیں مانتی۔ عورت کو حیا آئی، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت کو کسی مرد نے نہیں دیکھا ہے۔ کاش کہ آج کسی مسلمان عورت کو، کسی مرد کو غیرت آ جائے، وہ دیوسیت کے میدان سے نکل جائے، اس دھبے اور لیبل کو اتار دے۔ حدیث سنیے، بات ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جو ہیں اللہ رب العزت ان کی طرف نہ دیکھیں گے اور نہ ان کو جنت کی ہوا دیں گے، نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ کون کون سے؟ آپ فرماتے ہیں ایک وہ آدمی بھی ہے جو دیوس ہے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی جو دیوس ہے، جنت کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا آج اس جنت میں دیوس کا داخلہ ممنوع ہے۔
سوچ لو آج جس بیٹی کی خاطر، جس کے آرام کی خاطر، جس بہن کی خاطر، جس ماں کی خاطر، جس بہو کی خاطر آج تو نے یہ دیوسیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور تو بالکل بے غیرت ہو چکا ہے، ضمیر مٹ چکا ہے. کل کہیں قیامت کے دن یہ کلمہ جس کو تو نے بڑی خوشی سے لیا ہوا ہے یہ کل ہمیں پکڑ نہ لے، ہمیں ہٹا نہ دے. بھائیو اللہ کے لیے سوچئے، پھر سوچئے. یہ جناب عائشہ ہیں، ان کی بھتیجی آتی ہے، باریک دوپٹہ ہے لے کے اسی وقت اس کو پھاڑ دیا اور موٹے دوپٹے سے اس کو پردے کے اندر کر دیا. آج مسلمان خود جاتا ہے، یہ اپنی بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے باریک دوپٹے، جالی دار کریب کے دوپٹے خرید کے لاتا ہے. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ تو اس عورت کی غیرت تھی. اللہ کے لیے سوچئے، اپنے گھروں کو تبدیل کیجئے، ماحول اور معاشرے میں فرق لائیے اور اپنے آپ کو اس قلعے میں محفوظ کیجئے جو اسلام نے مسلمان عورت کو دیا ہے، تاکہ پھر دوبارہ سے وہ معاشرہ پیدا ہو سکے، ہماری عزتیں محفوظ ہو سکیں، اللہ کی حدود قائم ہو سکیں. اگر ہم نے ان حدود کو پھلانگا اور تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھے، تو پھر اللہ کا عذاب کوئی دور نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات محترم، اس موضوع پہ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ حیادار کو، عزت والے کو، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ خامی ہم میں ہے، ہم اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن وہ انسان کتنا جرأت مند ہے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی حدود کو پلانگتا ہے. اللہ روک رہے ہیں، ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عام معاملہ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بھائیو نہیں، پردہ انسان کا وہی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا، بیٹیوں نے کیا، اور ان کے پردے کو مثال بنائیے، نمونہ بنائیے، عمل کیجئے. اللہ رب العزت دلوں میں تبدیلیاں لانا والا ہے، ماحول بدل جائیں گے، اللہ رب العزت کرم کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک زندگی میں مزہ ہوگا، ایمان کے اندر قوت ہوگی اور پھر زندگی گزارنے کا، نمازیں پڑھنے کا اور دین پہ چلنے کا مزہ بھی آئے گا. خاتون خانہ، اس کی عزت جو ہے وہ 2 سے بڑھ کے 4 ہوگی اور اسی طرح اللہ رب العزت اس کو رفعت اور بلندیاں دیں گے اور پھر ان خواتین کے ساتھ جائے گی جو کہ جنت کی سردار عورتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو باپرد اس دنیا کے اندر بنایا ہے. ہم تمام مل کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوٹیں. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.